الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ معاشرتی گروہ کی ابتدا کے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ امام غزالی نے 1058 سے 1111 تک میں لکھا ہے کہ انسان خود اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ دوسروں کا مستقل حاجت مند ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اس کی وہ دو وجوہ لکھی ہیں، پہلی انسان کی تخلیق کے لیے اور دوسری یہ کہ اس کی ضروریات زندگی کی تیاری میں دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، جس میں لباس، خوراک، مکان، تعلیم وغیرہ شامل ہے۔ اس لیے یہ فطری امر ہے کہ بہت سے افراد کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے جو ایک دوسرے کی ضروریات مل جل کر پوری کرتے ہیں۔ جیسے کوئی تجارت میں مصروف ہے، کوئی صنعت میں، کوئی دستکاری میں، تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ دو ریزنز انہوں نے دی ہیں۔ اگلا ہے آگسٹ کامٹے۔ انسان اپنی معاشرتی حاجات اکیلا پوری نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، بلکہ دوسروں کی مدد پر مجبور ہے، جس سے افراد میں گروہی زندگی وجود میں آتی ہے اور معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس وجہ سے ہم گروپ کی شکل میں رہتے ہیں اور گروپ کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ گروہی زندگی کو انسانوں اور حیوانوں میں لازمی قرار دیا ہے۔ جانوروں میں تعلق اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا انسانوں میں ہے۔ جماعت پسندی ایک فطری تقاضا ہے جس سے معاشرے میں گروہ وجود میں آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے گروہی زندگی کے دو تقاضے لکھے ہیں۔ نمبر 1، ہر جاندار شے اپنے جسم و جان کی حفاظت چاہتی ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی نسل کی بقا کا خواہش مند ہے، اور یہ خواہش جو ہے وہ معاشرتی تعلق سے ہی پوری ہوتی ہے۔ پھر ہم ماں اور باپ کے مراتب پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ معاشرتی زندگی کے بغیر ناممکن ہے۔ بس ظاہر ہوا کہ معاشرتی گروہوں کی ابتدا انسانی معاشرے کی بنیاد ہے، اور انسان فطری طور پر گروہوں میں رہنا پسند کرتا ہے، نیز اپنی حاجات کی تسکین کے لیے وہ گروہی زندگی کا محتاج ہے، کہ یعنی کہ ہم گروپ کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے، چاہے ہماری کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی ہماری جو ہے خواہش ہے یا ہماری ضروریات زندگی میں سے کوئی ہماری ضرورت ہے، تو ہم اس کو صرف گروہ کی شکل میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گروہ کی اقسام کیا ہیں، ٹائپس آف گروپس ہیں۔ ابتدائی یا بنیادی گروہ۔ ابتدائی یا بنیادی گروہ کا تصور سب سے پہلے مشہور ماہر عمرانیات C.H. کولے نے پیش کیا۔ یہ وہ گروہ ہے جس میں تفعال کے اثرات شدت سے گہرے اور دیرپا ہوں، فریقین ایک دوسرے کو نہایت قریب سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ذاتی رازداری سے ایک دوسرے سے واقف ہوں، باہمی طور پر فریقین میں تفاوت کی حدود تقریباً ختم ہوں، لیکن ایسا گروہ تب ہی ممکن ہے جب اس کے فریقین میں نہایت گہرا ربط قائم ہو، فریقین آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ گروہ کے فریقین میں سماجی تفعال کا نہایت شدید ہونا ضروری ہے۔ سماجی تفعال کی شدت کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں بہت مل جل کر رہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی یا بنیادی گروہ کو اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم خاندان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اب دوبارہ میں اسی چیز کو ڈیفائن کر رہی ہوں، اسی کی تعریف کو بتا رہی ہوں کہ C.H. کولے کہتا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جس کے ارکان آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس میں جذباتی تعلق پایا جاتا ہے، باہمی اخوت اور محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، فریقین ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، ان میں آپس میں کوئی پردہ یا فرق نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا بنیادی یا ابتدائی گروہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کی ڈیفینیشن ہے ہارٹن اینڈ ہنٹ کی۔ ایسا گروہ جس میں افراد کو رازداری اور ذاتی بنیادوں پر پہچانا جاتا ہے پرائمری گروہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ افراد کو رازداری اور ذاتی بنیادوں پر، کہ اس کی جو پرسنل، اس کا جو آپ کہہ لیں جو انڈیویجول اس کی پرسنالٹی ہے، اس کے لحاظ سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اور یہ ہمارا پرائمری گروہ کہلاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی گروہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے سالمیت اور ہمدردی۔ اس گروہ میں سالمیت اور باہمی ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، گہرا میل جول اور معاشرتی تفعال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم اپنی خوشی، غمی، تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ پھر ہے مسائل کے حل کے لیے ہم مشترکہ کوششیں کرتے ہیں اور ان مسائل کو ہم حل کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مشترک مسائل ہوتے ہیں۔ دو بدو معاشرتی تفعال ہوتا ہے۔ اس گروہ کے افراد اکثر ایک دوسرے سے دو بدو گفتگو کرتے ہیں یا اکثر سماجی رابطے میں رہتے ہیں، یعنی کہ اتنا ہمارا قریبی تعلق ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کتنا قریبی ہے کہ ہم فیس ٹو فیس ہم تمام ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خوشی غم اپنے مسائل سب کچھ جو ہے وہ ہم اور ایک دوسرے کے ہم رازدار بھی ہوتے ہیں۔ قریبی ناموں سے آگاہی ہوتی ہے، ثقافتی معمولات کی تربیت بھی ہمیں اسی گروہ میں ملتی ہے، شخصیت کی تعمیر جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی گروہ سے ہوتی ہے۔ باقی جو سیکنڈری ہمارے گروپس ہیں وہ ضرور اپنا رول پلے کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی جو شخصیت کی تعمیر ہے، جو شخصیت کا بننا ہے سنورنا ہے، وہ ہمارے اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ہے بنیادی ضروریات کی تکمیل۔ یہ گروہ اپنے ارکان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے، جن میں رہائش، خوراک، لباس، روزگار، علاج معالجہ، تفریح اور تعلیم و تربیت کی سہولیات شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔